وسلم قیام کر رہے تھے، یعنی رات کی نماز پڑھ رہے تھے، رات کا ابتدائی حصہ تھا، آپ نے قیام شروع کر دیا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے جی میں خیال آیا، میرا دل کیا کہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جماعت شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے قرات بلند آواز سے کرنا شروع کر دی کہ میرا صحابی ساتھ کھڑا ہے، جماعت شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا، سورۃ فاتحہ پڑھی پہلے، پھر سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ پڑھتے گئے چند آیات پڑھی، چند آیات سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا نماز کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ 100 آیت پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر۔ کتنی آیات؟ 100 آیات۔ پڑھتے پڑھتے جب 100 آیات پوری ہوئی، نبی علیہ السلام نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھتے گئے۔ کہتے دوسرا خیال مجھے پھر یہ آیا کہ اس کی 286 آیات ہیں، آدھی سورت ایک رکعت میں پڑھیں گے، آدھی سورت دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ جب آدھی سورت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے رکوع تو نہیں کیا، آگے پڑھتے گئے۔ پھر میرے ذہن میں تیسرا خیال آیا کہ لگتا ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سورۃ البقرہ ایک رکعت میں پڑھیں گے، پھر رکوع کر دیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تو آپ نے رکوع پھر نہیں کیا، آپ نے سورہ آل عمران کو چھوڑ دیا، سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ البقرہ مکمل کی، سورہ آل عمران کو ترک کیا، سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں جب سورۃ النساء پڑھنا شروع کی نا، میں نے اپنے سارے خیالات بند کر دیے۔ میں نے کہا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جتنا یہ پڑھیں گے میں ساتھ کھڑا رہوں، میں نہیں چھوڑ کے جاتا، میں کھڑا ہوں ساتھ۔ ہم اپنی حالت پہ بھی ذرا غور کریں اور اس حدیث پر بھی ذرا غور کریں۔ میں کھڑا رہتا ہوں، کھڑے رہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ سورۃ النساء بھی مکمل کی۔ جب سورۃ النساء مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، جو پہلے چھوڑ دی تھی نا، دوبارہ پھر اس کو پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ آل عمران پڑھتے وہ بھی مکمل کر دی۔ ایک رکعت ہے اور صورتیں کتنی مکمل ہو گئی ہیں؟ 4 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، 5.25 سپارے ہو گئے ہیں۔ جتنی منزل آج ہم نے مکمل کی ہے کتنے دنوں میں کی ہے، اور وہ بھی کبھی گھٹنے درد، کبھی ٹخنے درد، کبھی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی پانی پینے، کبھی سیر کرنے، کبھی کچھ۔ یہ ہماری جوانی ہے اور ہماری نماز اور عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت کے اندر 5.25 سپارے پڑھ دیے۔ اور کیسے پڑھے ہیں؟ سیدنا حذیفہ کے الفاظ نوٹ کریں۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں ایسے ہی روانگی کے ساتھ نہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ہر آیت کو ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ جہاں جنت کا تذکرہ آتا محبوب ٹھہر جاتے، اللہ سے جنت کا سوال کرنے لگ جاتے۔ جب جہنم کا ذکر آتا میرے محبوب پھر رک جاتے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لینا، جنت کا داخلہ دے دینا۔ جہاں جو آیت آتی اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ اس طرح ایک رکعت مکمل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا، رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا پیغمبر کا قیام تھا۔ پھر دونوں سجدے بھی اسی طرح ہی لمبے سجدے کیے۔ یہ 2 ہی رکعتیں ہوئی اور ساری رات گزر گئی۔ اس حدیث کے اندر ان تمام صورتوں کا ذکر ہے اور قیام اللیل کا ذکر ہے۔ ہم بھی قیام اللیل کرتے ہیں نا، ہم بھی نماز تراویح قیام اللیل ہے، یہ نماز تہجد بھی ہے، نماز تراویح بھی ہے، سارا کچھ اسی ایک نماز کا نام ہے۔ ہمیں بھی یہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تھکانا چاہیے اس نماز کے اندر۔ ہم اللہ کے لیے کرتے کیا ہے؟ کون سی نیکی ہے جو اللہ کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی نیکی ہم سے یقین جانے صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہی۔ جس نیکی کو کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے اس کو قبول کر لے، وگرنہ ہم سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں نیکیوں کے اندر۔ تو اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، ذوق شوق کے ساتھ آیا کریں۔ کتنا پیارا ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کس انداز میں پڑھ رہے تھے، ٹھہر کے پڑھ رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی محبت کے ساتھ ٹھہر کر قرآن کو سنا کریں۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، سمجھ کر اس کو پڑھیں۔
غور کر کے سنیں اس کو کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. وہ الفاظ خود بخود سمجھ آتے ہیں, تیزی تو ہے نہیں, الفاظ کو کاٹا تو نہیں جا رہا. بعض احباب تو اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اتنا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن کا ادب اور احترام نہیں ہے. قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جائے اور اسی لذت کے ساتھ پھر اس کو سنا جائے. ماشاءاللہ آپ احباب سارے اسی کے مصداق ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. چھوٹی موٹی جو سستیاں ہیں اس کو دور کریں, انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے ہماری اس نیکی. تو اللہ تعالیٰ نے آج جو ہم نے منزل سنی ہے قاری صاحب سے, اس میں کیا بیان کیا ہے. میں 3 باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ, کہ جو بندہ اچھی اور نیکی کے کاموں میں سفارش کرتا ہے. کوئی کام تھا, نیکی کا کام تھا, دوسرے بندے نے بھی اس کا سفارشی بن کے نا, اس کا سپورٹر بن گیا, اس کے حوالے سے کوئی بات کر دی, اس کا معاون بن گیا, سفارش کی ہے نیکی کے کام میں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کا بھی برابر کا حصہ ہوگا. نیکی کرنے والا کوئی اور ہے, یہ صرف اور صرف ایسے سمجھ لیں تھوڑا سا کندھا دینے والا ہے, سفارش کر رہا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں, آپ کسی کو رغبت دلا دیتے ہیں, کبھی فلاں جگہ پہ مسجد بن رہی ہے, آپ بھی کچھ حصہ اس میں ڈالیں. آپ کے کہنے سے اس نے مسجد میں کچھ پیسے جمع کروا دیے, کوئی تعمیر کروا دی, کوئی کام کروا دیا. اب جس نے پیسے مسجد میں دیے ہیں, نیکی کے کام پہ لگائے ہیں, ثواب تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جس نے رغبت دلائی تھی نا, قرآن کہتا ہے برابر کا ثواب اللہ اس کو بھی دے گا. اس نے نیکی کے کام پہ چلا دیا نا اس کو, اور جو نیکی کرنے والا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, اس کو تو پورا اجر ملے گا. اضافی طور پر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے کو بھی دے دے گا. اور اس سے اگلا حصہ اس آیت مبارکہ کا اللہ فرماتے ہیں وَمَن یشفع شفاعۃ, برائی میں فحش برابر کا گناہ بھی ملے گا. برائی کرنے والے کو گناہ اور جو سفارشی تھا اس کو بھی گناہ ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیک کام کے اندر کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا کریں. گناہوں کے کاموں میں کسی کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں, کبھی بھی کسی کی رعایت نہ کریں. اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں, نفرت کا اظہار کریں. برائی کرے کوئی اور اس کا بوجھ ہمارے اوپر آ جائے. ایسے بن جاؤ کہ کوئی نیکی کرے اور اس نیکی کا اجر برابر کا ہمیں بھی مل جائے. ہمیں اس کا مصداق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پتہ کیا تھا, کتنے کمال کیا. آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے. صحابہ کرام کا دور غربت کا دور تھا. آج کل تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, بہت کچھ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے. صحابہ کرام کے دور کو پڑھو کہ لباس بھی نہیں ملتا تھا پہننے کے لیے, ساری زندگی ایک چادر میں بیچارے لپٹے رہتے تھے. اسی میں نماز, اسی میں سجدہ, اسی میں رکوع, ایک ہی چادر ہے, چاہے عید آ رہی ہے چاہے کوئی اور دن آ رہا ہے, اسی میں گزارا ہوتا تھا. وہ ایسے غریب ترین لوگ تھے بیچارے, دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن بھی بعض کو پورا نہیں ملا. اس حد تک غربت میں زندگی گزاری ہے, لیکن اسلام میں کمی نہیں آنے, پورے اسلام کے اندر داخل تھے. بات کہیں دور نکل جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں اس غربت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام میں سفارش کرنے کا سبق کیسے سمجھایا اور کیسے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ, میں بیٹھا ہوتا ہوں مسجد کے اندر, آپ کا حلقہ بھی لگا ہوتا ہے, آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, کوئی باہر سے سائل آتا ہے, آ کر وہ غریب کوئی سوال کرتا ہے, تم مجھے دیکھتے ہو کہ میرے پاس کوئی چیز دینے کے لیے موجود بھی ہوتی ہے, میں رک جاتا ہوں, دیتا نہیں ہوں فوراً. میرے صحابہ پتہ کیوں رکتا ہوں؟ میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنا مال تو ہوتا نہیں ہے, تم مجھے سفارش کر دیا کرو, تم مجھے کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کچھ دے دو, میں آپ کے کہنے سے کچھ دے دوں گا. دینا میں نے پہلے بھی ہے, رکتا اس لیے ہوں کہ تم سفارشی بن جاؤ, تم مجھے کہہ دو گے, میں اٹھا کر وہ اس کو دے دوں گا. جتنا اجر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا برابر کا اجر تمہیں بھی عطا فرما دے گا. تمہارے پاس مال اتنا تو ہے نہیں کہ تم صدقہ کرو, ثواب تمہیں مل جائے گا. اس طرح ہمیں درس دیا, سبق دیا کہ نیکی کے کاموں میں سفارش کیا کریں. چلتے چلتے لوگوں کو نماز کی دعوت دے دیا کریں. آپ کے سامنے کوئی روزہ نہ رکھنے والا سامنے آ جائے تو اس کو روزہ رکھنے کی تلقین کر دیا کریں. ہمارا کام ہے کہہ دینا,
ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہمارے کہنے سے اگر کوئی سیدھے راستے پر آ گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، اگر تیری دعوت پر ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا نا، نجات کے لیے کافی ہے، اسی پہ نجات ہو جائے گی۔ تو ہمیں بھی اسی طرز کو اپنانا چاہیے۔ اس منزل کے اندر قرآن مجید کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام و مسائل خواتین کے بھی بیان کیے، گھریلو مسائل بیان کیے، میاں بیوی کے مسائل بیان کیے۔ آپس میں کبھی الجھن ہو جائے تو اس میں صلح کروانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا، اتفاق نہیں ہے، تو پھر خلا تک بات پہنچ جائے تو وہ بھی بیان کی کہ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اپنے شوہر کی نافرمانی ان سے ہو رہی ہے، آپس میں اکٹھا رہنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، تو اسلام نے پھر علیحدگی کا راستہ بھی دیا ہے۔ وہ مسائل بھی اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائے۔ وَصُلْحُ خیر کہہ کر صلح میں پھر بھی خیر ہی کہا ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کر کے گھر کا ماحول بہتر کر لیں، اس سے بڑی بہتری اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر آپس کے جھگڑے لوگوں کے، مسلمانوں کے آپس میں بھائیوں کے جھگڑے اس حد تک پہنچ گئے کہ قتل و غارت تک کام پہنچ گیا، محلے میں، ایک شہر میں یا دوسرے جس کے بھی ساتھ قتل و غارت تک کام پہنچ گیا، قتل کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اس میں بیان کیے ہیں۔ قاتل، مقتول، قاتل کتنا بڑا ظالم ہے، مقتول جو ہے وہ کتنا مظلوم ہے، مظلوم کے، مقتول کے، قتل ہونے والے کے احکام کیا ہیں، اس کی دیت، اس کا قصاص، اس کو معاف کرنا، یہ سارے کے سارے ورثاء کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تینوں کیفیتوں میں سے جو بھی کوئی اپنا اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کرے گا کون؟ وقت کی حکومت قتل کرے گی، خود بندہ قتل نہیں کرے گا کوئی۔ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اگر چاہتے ہیں تو اس کو معاف کر دیں، یعنی قاتل کو معاف کر دیں، یا دوسری صورت دیت لے لیں۔ ایک مسلمان کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دے کر ان کا قصاص معاف کر دیں۔ تو یہ بھی اسلام نے، یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ بیان کیے ہیں۔ چلتے چلتے جان بوجھ کر اگر کسی مسلمان کو، مومن کو کسی نے قتل کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس کی پھر سزا کیا ہے؟ جان بوجھ کے مومن کو قتل کر دیا، بلا وجہ قتل کر دیا، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کو قتل کر دیا، سزا کتنی ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، صرف جہنمی ہی نہیں، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، واعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک قتل کیا ہے، اللہ کا غضب بھی ہوا، اس پر لعنت بھی ہوئی، بہت بڑا عذاب بھی ہے، ہمیشہ جہنمی ہے یہ شخص۔ اتنی سزائیں اللہ نے کسی اور گناہ پہ اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مومن کو قتل کر دینا کوئی معمولی ہے؟ قتل و غارت کا بازار گرم ہے آج کل معاشرے کے اندر، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کس نے قتل کر دیا، پتہ چل بھی جائے تو ہمارا قانون اور ہمارا ملک اور اس کی عدالتیں آپ کے سامنے، کون سنتا ہے کسی کی بات؟ اللہ کی نظر میں ایک مومن کی شان کتنی، اور اس مومن کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کی نظر میں کتنا بڑا یا کتنا ہولناک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقتل مؤمن، ایک مومن کا قتل کرنا، ایک مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا، اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، اللہ کے نزدیک ایسے ہی سمجھو کہ ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا کے تباہ ہونے سے بھی زیادہ ہولناک ہے اللہ کی نظر میں ایک مومن کا ناجائز قتل کر دینا۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، ایک مومن کو ناجائز قتل کر دیا جائے یہ زیادہ ہولناک۔ تو ایک مومن کی شان آپ نے دوسری حدیث میں بھی سنی ہوگی نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ شان ہے مومن کی، اور اس کو پھر قتل کیا جائے تو کتنی سزا ہے۔ وراثت کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی منزل میں بیان کی۔ آخر پر وراثت کے مسائل کو بھی
تھوڑا سا زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ تو چوتھے پارے کے اندر ہے وراثت کے مسائل۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں جا کر وراثت کے مسائل کو بیان کیا ہے، یتیم بچیوں کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر یتیم بھتیجی، یتیم بچی یا کسی اور کی اپنے رشتہ داروں کی، باپ فوت ہو گیا تھا بچپن میں، اس کو پالا ہے، بچوں کو سنبھالا ہے، اس بچی کے جوان ہونے پر پھر سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ کسی موڑ پر زیادتی نہ کرنا اس بچی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے نا جائیداد زیادہ ہو تو پھر اپنے ہی بچے کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر بچی رضامند نہ ہو تو اپنے بچے کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پورے حقوق آزاد عورت کی طرح اس کو بھی دیے جائیں، پورے باپ بن کر شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھیں، جو اپنی بچی کے بارے میں پورے کے پورے احکام اور سارے حقوق ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس بچی کے بھی سب کچھ اسی طرح ادا کرو، تب فضیلت ملے گی۔ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، جنت میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے، قریب قریب ہوں گے۔ کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کے مال کو ہڑپ کرنا، کھانا، اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، مت سمجھے کہ وہ کوئی مال اور کوئی دنیا کا پیسہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ کسی کا حق ضائع نہیں کرنا، کسی کا حق دبانا نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اسی پارے کے اندر بیان کیے ہیں، سورۃ النساء کے اندر بیان کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ آپ بھی گھروں میں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں، تفسیر کی کلاسیں ہوتی ہیں، خواتین اس میں شرکت کیا کریں تاکہ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں اور نسلوں کی تربیت ہوگی۔ بچیوں کو بھیجا کریں، بچیوں کو ترجمے اور تفسیر کی کلاس میں پڑھنے کے لیے ان کو ٹائم دیا کریں، انشاءاللہ تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی، علم آئے گا، عمل کی دولت سے نوازے جائیں گے اور گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ جب دینی مسائل کا علم ہوگا تو کبھی گھر میں ناچاکی نہیں ہوگی۔ اگر ناچاکی کہیں ہو بھی جائے، آخر انسان ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد وہ صلح بھی ہو جائے گی، کیونکہ پڑھ رکھا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، خیر صلح ہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔